اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونا من المهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قابل احترام علماء دین، عزت مآب بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات، بے شمار حیوانات اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بڑا خوبصورت ہم نے پیدا کیا۔ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا حسین بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور بہت حسین بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔
جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر مخلوقات میں انسان کو علیحدہ کر دیا، ایک حسین مخلوق بنایا، ان مخلوقات میں اگر مستثنیٰ کر دیا جائے، انسانوں کے زمرے سے الگ کر دیا جائے، تو ہماری اور آپ کی قسمت کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسانوں میں ایسا انسان بنا کر کے پیدا فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہو۔ بالفاظ دیگر آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر کے پیدا فرمایا۔ برادران، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کے جھولی میں نعمت ہدایت ڈال دی جائے، دنیا کی ہر نعمت چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دولت سے بڑی نعمت، شہرت سے بڑی نعمت، اگر دنیا کی سب سے حسین اور سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نعمت توحید ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ میرے اور آپ کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بھر دیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اس توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت ہمارے اور آپ کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ بس اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مختصر حمد کے بعد آئیے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہمارے اور آپ کے سامنے شریعت بھیجی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ہماری فکر میں رہے، امت کے فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لمحہ کاٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، انہیں ہدایت دے دے۔ اے اللہ میری امت مجھے نہیں جانتی، انہیں ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے بدولت آج ہم اور آپ راہ راست پر گامزن ہیں، ہمارے اور آپ کے سینوں میں توحید ہے۔ ایسے نبی پر انگن درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران، مختصر حمد کے بعد میں خطبہ جمعہ کے اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 18 اس کی تلاوت کی، اور ایک حدیث انشاءاللہ میں آپ کے گوشے گزار کرنے والا ہوں۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ اور اس حدیث کے تحت انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر اسے عنوان منتخب کر دیا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ عنوان ہے۔ عنوان اس لیے واضح کر دیا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، بات کہاں جا رہی ہے اس تعلق سے آپ کو جو ہے اس کا علم ہو جائے۔ برادران عزیز، جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں اور دنیا کی تمام لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں تو دنیا کے اندر بے شمار مقامات ہیں، دنیا کے اندر بے شمار مقامات، بے شمار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن لوگوں کے زمرے میں جگہوں کو لے کر، مقامات کو لے کر کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ جگہ پائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں چند جگہوں کو پسند کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں چند جگہوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب پسندیدہ جگہوں کی بات کی جائے، ناپسندیدہ جگہوں کی بات کی جائے تو دونوں کو اگر ملا لیا جائے، ہے زمرے الگ الگ ہیں، پسند اور ناپسند چیزوں کے لوگوں کے زمرے الگ الگ ہیں۔ کسی کو محلات پسند ہے، کسی کو جنگلات پسند ہیں، کسی کو شراب خانے پسند ہیں، کسی کو جوا خانے پسند ہیں، کسی کو جو ہے
شراب نوشی کے اڈے پسند ہیں. اس طریقے سے مقامات الگ الگ ہیں. کسی کو شراب کا پسند تو کسی کو ناپسند ہے, کسی کو جنگلات پسند تو کسی کو ناپسند, کسی کو بڑے بڑے محلات پسند تو کسی کو ناپسند ہے. برادران عزیز, اب جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں, اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی. حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها رواہ مسلم. یہ حدیث سورہ توبہ کی آیت کریمہ اور اس حدیث کے انشاءاللہ ارد گرد میں بات کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ خطبہ جمعہ میں صرف قرآن اور حدیث کی بات کی جاتی ہے, ادھر ادھر کی باتیں اٹھ پٹانگ نہیں کی جاتی. تو میں انہی دو, ایک سورہ توبہ کی آیت کریمہ اور یہ مسلم شریف کی روایت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب اس حدیث میں دو مقامات کا ذکر ہے. اس حدیث میں دو مقامات کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہا گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کو پسند کرتا ہے اس حدیث کے روح سے, اور ایک جگہ کو اللہ ناپسند کرتا ہے, ایک جگہ کو ناپسند. اب دیکھیے, اب جو بات کہی گئی, لوگوں کی پسندیدہ جگہیں الگ ہیں, ناپسندیدہ جگہیں الگ ہیں. اب اس حدیث میں اللہ کی پسندیدہ جگہ اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں؟ نقطہ نوٹ کر لیں. جب پسند اللہ کی جاتی ہے اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہ کی جاتی ہے تو انسان کی پسند اور ناپسند کا کوئی مول نہیں رہتا. سمجھ رہے بات؟ جب بات ہے اللہ کی پسند اور ناپسند کیا جائے, ساری دنیا والے اس جگہ کو پسند کر لیں, لیکن اللہ اس جگہ کو پسند ناپسند کرتا ہے, تو اس جگہ کی کوئی وقعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں نہیں رہتی. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو کون سی جگہ پسند ہے؟ کان کھول کر کے سنیں. اللہ کو کون سی جگہ پسند؟ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. تمہارے شہروں میں, تمہارے گاؤں میں, تمہارے قریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ جگہ, سب سے پسندیدہ مقام, سب سے پسندیدہ گھر اگر کوئی ہے, مساجدها. اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا, یہ اللہ کی مسجدیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تمہارے شہروں میں, تمہارے گاؤں میں کلب بھی موجود ہے, تمہارے گاؤں میں محلات بھی موجود ہیں, تمہارے گاؤں میں بڑے بڑے خنڈرات بھی موجود ہیں, تمہارے گاؤں میں پارک بھی موجود ہے, تمہارے گاؤں میں شراب کے اڈے بھی موجود ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے محلات کا ذکر نہیں فرمایا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی محل میں اگر ہیرے کا جھومر لگا ہوا ہو, مشک عنبر سے معطر کیا گیا ہو, وہ محل مجھے پسند ہے. اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہروں میں سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے. اللہ اکبر. برادران عزیز, مسجد کیوں پسند ہے؟ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ پسند اور ناپسند کا کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے. پسند اور ناپسند کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. اب اللہ کو مسجدیں کیوں پسند ہیں؟ ایک سوال ہے, اللہ کو مسجدیں کیوں پسند ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا قرآن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیتے ہوئے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, یا یوں کہہ سکتے ہیں بے شک مسجدیں اللہ ہی کی ہیں.
مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ ہی کی ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ اس مسجد میں دوسرے کو پکارا نہیں جائے گا، دوسروں کو پکارا نہیں جائے گا. نقطہ کیا ملا؟ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں. برادران عزیز، جب اس آیت پر غور کرتے ہیں ایک بڑا پیارا نقطہ ملتا ہے. دنیا کے ہر مقام کو، دنیا کے ہر مقام کو کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کیا ہے؟ دنیا کے ہر یہ گھر فلاں آدمی کا، یہ محل فلاں بادشاہ کا، یہ تاج محل فلاں بادشاہ کا، یہ بنگلہ فلاں ایم ایل اے کا، فلاں فلاں فلاں. ہر گھر کو، ہر پارک کو، ہر جو ہے ہوٹل کو، بڑے سے بڑے مقامات کو کسی شخصیت کی طرف یعنی کسی انسان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کسی ملک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. مگر جب بات اللہ کے گھر کی ہو، مسجد کی بات ہو، تو کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں میرے مکانات ہیں، میرا گھر ہے. جب اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اللہ کو دنیا کی تمام مقامات سے زیادہ پسندیدہ ہوگا، دنیا کے تمام مقامات سے زیادہ پسندیدہ. کیوں؟ کیونکہ یہ گھر اللہ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا. بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ یہ مساجد اللہ، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں. ایک سوال، اس کا ایک جواب کیا ہے کہ اللہ کو کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ اللہ کون اپنے گھر کو پسند نہیں کرتا؟ مجھے میرا گھر پسند ہے، آپ کو آپ کا گھر پسند ہے، آپ کو آپ کا بنگلہ پسند ہے، آپ کو آپ کا جو ہے مکان پسند ہے. اسی طرح اللہ کو اپنا گھر پسند ہے، اللہ کو اپنا گھر پسند ہے. اور ایک وجہ ہے اس کی، ایک اور وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجدیں کیوں پسند ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے بندے صرف اللہ کو پکارتے ہیں. یہ گھر کیسا ہے؟ اتنا پاک، اتنا پوتر اور اتنا پاکیزہ گھر ہے. اس گھر میں جو بندہ آتا ہے صرف اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا. اس لیے اللہ کو پسند ہے گھر. اللہ، ورنہ تو دنیا میں بے شمار مقامات ایسے ہیں، گرجا گھر ہے، مندریں ہیں، کلیسائیں ہیں، بت خانے ہیں، ساری جگہوں پر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے، پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے مخلوق کی پوجا کی جا رہی ہے، مخلوق کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے. لیکن مسجد وہ جگہ ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ نے کہا یہاں پر تمہاری پیشانی جھکے گی تو صرف رب کائنات کے آگے جھکے گی، اس لیے کہ یہ اتنا پاکیزہ جگہ، تمہاری پیشانیوں کی قیمت یہاں ہے، تمہاری دعاؤں کی قیمت یہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اگر تم ماتھا ٹیکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزتوں میں بلندیاں لائے گا، تمہاری دعاؤں میں برکتیں لائے گا، تمہارے پریشانیاں دور فرما دے گا. یہ دنیا کی سب سے پاک اور سب سے پاکیزہ جگہ، دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے میرے عزیز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن میں مسجد کا ذکر فرمایا ہے، مسجد کا ذکر فرمایا ہے، مسجد سے مراد کیا ہے؟ مسجد کا معنی سمجھ لیتے ہیں پہلے، مسجد کا معنی سمجھ لیتے ہیں. مسجد کسے کہتے ہیں؟ مساجد مسجد کی جمع ہے، مساجد مسجد کی جمع. اس کا معنی یہ ہے سجدہ گاہ، عبادت کرنے کی جگہ. اچھا، مسجد کیوں پسند اللہ کو؟ کیونکہ یہ عبادت کرنے کی جگہ. یہاں پریشان آدمی، لاچار آدمی، مجبور آدمی، بے بس آدمی، گنہگار آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے سجدہ کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر کے جھکتا ہے.
اسی لیے اللہ کو یہ زمین پسند ہے، اللہ کو یہ گھر پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بندہ اس کے گھر میں لوٹ آیا ہے، اس کا بندہ گنہگار بندہ اس کے گھر میں لوٹ کر کے جو ہے اس سے اپنی گناہوں کی بھیک مانگ رہا ہے، اپنی معافی کی طلبگاری کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کہتا ہے اے اللہ میں تیرے گھر میں آ چکا ہوں، میری مریادیں پوری فرما دے، میری تکلیفیں دور فرما، میرے پریشانیوں کو دور فرما۔ جب اس زمین پر اللہ کے سامنے ماتا رکھا جائے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، بے حد پسند آتا ہے۔ اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ایک اور وجہ سمجھ جاتے ہیں، ایک اور وجہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کو یہ مسجدیں کیوں پسند ہیں، اور ایک وجہ کیا؟ انما یامر مساجد اللہ، صرف وہی لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یامر مانے آباد کرنا، امارا سے نکلا، امارا سے یامر۔ یامر کہتے ہیں کسی بنجر زمین کو آباد کر دینا، رونق بخشنا، مکان بنانا۔ ابن الفارس کہتے ہیں مسجد، یہ یامرو کے مفہوم میں، یامرو کے معنی میں بقا اور طویل مدت شامل ہے۔ کیا شامل ہے؟ بقا مینس قائم رہتی ہے یہ مسجد۔ جب یہ مسجد بنائی جاتی ہے، یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں جب بنائی جاتی ہیں، آباد کی جاتی ہیں اور اسے رونق بخشا جاتا ہے، تو اس مسجد میں ابن فارس کہتے ہیں کہ بقا اور طویل مدت شامل ہے، یہ مسجدیں اجڑیں گی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ مانا کہ یامر بتاتا ہے مسجدیں اجڑیں گی نہیں، اللہ کے بندے مسجدوں کو اجڑنے نہیں دیں گے۔ اللہ کیا کرنے نہیں دیں گے؟ یہ اللہ کے بندے اللہ کی مسجدوں کو اجڑنے نہیں دیں گے، یہ طویل مدت تک عمریں ختم ہو جائیں گی لیکن مسجدیں باقی رہیں گی۔ کتنے ایسے ہمارے سامنے بزرگان دین تھے جنہوں نے مسجدوں کی بنیادیں رکھی، ان کی پیڑھیاں گزر گئیں، خاندان گزر گئے، لیکن مساجد باقی ہیں، مساجد باقی ہیں، اللہ کا گھر باقی ہے، اس میں سجدے ہو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ کے سامنے رویا جا رہا ہے، اللہ کے بندے اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑا کر اپنے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ یامر بتاتا ہے کہ یہ جو ہے بنائی گئی، اور بنانے والوں کی نیتیں بڑی خالص ہوتی ہیں۔ بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے بندے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ بندے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اس لیے بھی یہ پسند ہے جگہ، یہ مسجد اللہ کو کیوں پسند؟ کیونکہ یہاں پر جو بندے ہیں وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے بندے، بغیر دیکھے ایمان۔ کیا بھی دیکھے آپ اللہ کو دیکھے ہیں؟ آپ نے تو نہیں دیکھا، ہم نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اسے آباد کرنے میں ہم جڑے ہوئے، اسے رونق بخشنے میں ہم جڑے ہوئے، کیونکہ ہمارا یقین ہے، یقین بالغیب ہے ہمارا کہ اللہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور قیامت کا دن قائم ہوگا۔ من آمن باللہ، جو بغیر دیکھے ایمان لا کر اس مسجد میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بھی پسند ہے اور وہ جگہ بھی پسند ہے۔ اللہ ہے کہ اللہ کو وہ بندہ بھی پسند ہے، وہ جگہ بھی پسند ہے۔ ظلم تو یہ ہے میرے عزیز، ایک نکتہ یہاں پر یاد آیا، بڑا پیارا نکتہ بتا دوں میں آپ کو۔ دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ نے قرآن میں من آمن باللہ والیوم الآخر لایا، یہ لفظ لایا، من آمن باللہ والیوم الآخر، یا اسی کے مثل کوئی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں لاتا ہے، غالباً 5 مقامات پر یہ لفظ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اسی کے مثل 10 جگہ غالباً جو ہے اس آیت کو دہرایا گیا، لایا گیا،
من آمن باللہ والیوم الاخر. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی من آمن باللہ والیوم الاخر کہا گیا وہاں مرد اور عورتیں دونوں مراد لی گئیں. مرد اور عورتیں دونوں مراد لی گئیں. دیکھیے آیت دیکھتے ہیں. آیت کیا کہتا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کیا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے صرف مرد حضرات ہیں کہ عورتیں بھی ہیں؟ سوال یہ ہے. سوال کیا ہے؟ کیا اللہ پر ایمان رکھنے والے صرف مرد حضرات ہیں یا عورتیں بھی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارا جواب مثبت میں ہوگا. عورتیں بھی اللہ پر ایمان لانے والی, عورتیں بھی اللہ کی بندیاں ہیں, عورتیں بھی اللہ پر ایمان لانے والی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر کیوں عورتوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا؟ کیوں پھر عورتوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا؟ دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ مسجدیں, دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد, پھر بھی عورتوں کو مسجد سے دور رکھا گیا ہے, دور رکھا گیا. تھوڑا آپ دنیا کا جائزہ لیں, دنیا کا جائزہ لیں. مندر میں عورت کی انٹری ہو رہی ہے, مندر میں عورتیں جا سکتی ہیں, پوجا پاٹ کر سکتی ہیں, گرجا گھروں میں جا سکتی ہیں, اور دنیا کے جتنے عبادت خانے ہیں تمام عبادت خانوں میں عورتوں کی شرکت موجود. مگر ظلم ہے ہماری ماں اور بہنوں پر کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ, ہمارے مسلمان بھائی کچھ ایسے جنہوں نے اپنی ماں اور بہنوں کو مسجدوں سے روکا, دینی تعلیم پانے سے روکا, دینی تعلیمات کی معلومات سے روکا. برادران عزیز, دنیا کے اللہ تو کہتا ہے یہ دنیا کی پاک جگہ ہے, نبی تو کہتے ہیں دنیا کی یہ پاک جگہ ہے, دنیا کے اندر مسجد سے زیادہ کوئی پوتر جگہ نہیں. پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ہونے کے باوجود اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے روکا گیا ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی دیندار بن جائے؟ کیا تم نہیں چاہتے تمہاری ماں دیندار بن جائے؟ کیا تم نہیں چاہتے تمہاری بیٹی ایمان والی ہو جائے؟ کیا تم نہیں چاہتے تمہارے بچے ایمان والے ہو جائیں؟ میرے عزیزو, آج جو برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ زندگیاں عورتوں کی بیت جاتی ہیں, انہیں کوئی علم و حکمت کی تعلیم دینے والا نہیں ملتا. ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں, انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ باپ کے حقوق کیا ہیں, انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ساس و سسرے کا حقوق کیا ہے, انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ والدین کا حق کیا ہے, انہیں معلوم نہیں ہوگا اولاد کا حق کیا ہے, انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ پڑوسی کا حق کیا ہے. اگر عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں رکھ دیا جائے اور مسجد سے روک دیا جائے, اللہ کے گھر سے روک دیا جائے, تو دین کہاں سے پھیلے گا, اسلام کہاں سے پھیلے گا, ان کے ذہنوں میں, ان کے دماغوں میں ایمان کی باتیں کہاں سے پھیلیں گی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود. برادران, اللہ کی باندیوں کو, عورتوں کو مسجدیں آنے سے نہ روکا جائے, یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. جب فتنے کا ڈر تھا, آج تو فتنہ گھر گھر عام ہو چکا ہے. آپ اجازت دیتے ہیں, کتنا بڑا ظلم. آپ اجازت, کتنا بڑا ظلم ہے. بازار جانے کی اجازت, ٹیکسوں کو جانے کی اجازت, اور کلبوں میں جانے کی اجازت, شادی بیاہ کے تقریبات میں عورت اول بن سور کر کے جا رہی ہے. خرافات ہے وہاں پر, کیا ہے, بے خداگی, خرافات, ساری چیزیں, بے شرمیاں پھیلی ہوئی. دنیا کے ان بڑے بڑے بے خدا جگہوں پر, لہو لعیب کے جگہوں پر آپ اپنی عورتوں کو جانے کی اجازت دیتی ہیں. جب بات مسجد کی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں فتنہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہاں تو کتاب و سنت کی بات ہوگی, یہاں پردے کے ساتھ عورتوں کو رکھا جائے گا. یہ اتنی بہترین جگہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کو یہاں پر اگر آنے کی اجازت چاہیں. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی حدیث کہتے ہیں
اذا استاذنکم نساؤکم الی المساجد، اذا استاذنکم نساؤکم الی المساجد فاذنوا لہن۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا جب تمہاری عورت آ کر کے تم سے پوچھے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم سے پوچھے کہ ہم مسجد جانا چاہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا فاذنوا لہن، ان کو اجازت دے دو۔ اللہ اکبر، کیا کر دو؟ ان کو اجازت دے دو۔ بازار جانے کی اجازت ہے، فلم تھیٹر جانے کی اجازت ہے، باہر جانے کی اجازت ہے، شادی بیاہ میں اور دوسرے، یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے جترے بنتے ہیں وہاں جانے کی اجازت ہے۔ ہاں، بڑے بڑے فیسٹیولز میں ہیپی نیو ایئر، چلو بھاگو ہیپی نیو ایئر بنا دیں گے، فلاں جگہ ایک ڈانس پروگرام ہے چلو جا کر آئیں گے، کہیں پر ایک ڈرامہ چل رہا ہے چلو جا کر آئیں گے، اسکول فنکشن چلو جا کر آئیں گے۔ عورتیں نہیں جائیں گی تو صرف مسجد نہیں جائیں گی، مسجد نہیں جائیں گی۔ بھلا بتاؤ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے میرے عزیزو؟ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ عورت آئے گی، کتاب و سنت کی باتیں ہوں گی، ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہوگا۔ ماں اور بہنوں کا حق ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم کو جانے۔ اگر تعلیم کا یہ ذریعہ روک دیا گیا، علم حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی روک دیا گیا، ورنہ تو ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، کوئی ذرائع موجود نہیں۔ اتنا کو کون کر رہا ہے عورتوں کے تعلق سے؟ اس لیے ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ شوہروں کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، بھائیوں کی نافرمانی، محلے کی جو ہے اپنے خاندان کی نافرمانی، عزتیں، تمام چیزیں ہماری لٹنے لگ گئی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنی عورتوں کو مسجدوں سے روک دیا ہے، جبکہ ہمارے سامنے یہ واضح دلائل موجود ہیں، واضح دلائل موجود ہیں، اس کے بعد بھی یہ ظلم نہیں تو کیا ہے میرے عزیزو؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر کو آنے سے مت روکو۔ آپ آ جاتے ہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ بیان سنیں، آپ جو ہے مولوی صاحب کی اچھی باتیں سنیں، گھر میں وہ پکاتی رہیں، وہ کھلاتی رہیں، زندگی ختم ہو جائے، اللہ کا قول معلوم نہیں، نبی کا قول معلوم نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا ان کو علم نہیں، اللہ کے نبی کی شریعت کا علم نہیں۔ زندگی اب عورت نافرمان بنے گی یا فرما بردار بنے، فیصلہ آپ کر لیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کا، آج تاریخ کا ہر بڑا عالم یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے اجازت دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان بگڑ رہا ہے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے معلوم؟ 8:30 بجے ایک کون سا سیریل آ رہا ہے، 9:30 بجے ایک الگ، 10:30 بجے ایک الگ، 11:30 بجے ایک الگ، سیریل ختم کرتے کرتے رات کے 12 بج جاتے ہیں ہماری ماں اور بہنوں۔ سیریل ختم ہوتے ہوتے رات کے 12 بج جاتے ہیں، سوتے ہیں اور صبح کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ اب ایمان کہاں ہے میرے عزیزو؟ جمعہ میں ایک مرتبہ اگر آ جائیں تو ان کو ایمان کا کچھ ذائقہ ملے گا، تعلیم ملے گی، قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں گی میرے عزیزو۔ اسی لیے آج ہم نے یہ ظلم ہماری عورتوں پر کیا، اس لیے آج وہ عورتیں نافرمان بن چکی ہیں۔ وہ آج عورتیں ہمارے نافرمان بننے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو دین کی تعلیم دینا چھوڑ دیا ہے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آباد کرنے والے کون؟ مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل، مرد بھی شامل، عورتیں بھی۔ حدیث پڑھیں گے معلوم ہوگا، ایک بڑھیا عورت تھی جو ہمیشہ مسجدیں صاف کیا، مسجد میں آتی جاتی تھی، صاف کر دی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھی وہ عورت کہاں جو مسجد پاک و صاف کیا کرتی تھی؟ کہا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں گیا، بتایا کیوں نہیں گیا؟ تو عورتیں آنا اور مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم کوتاہی برتتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، بات جگہ کے تعلق سے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، وہ آدمی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، رونق بخشتا ہے، یامرو، رونق بخشتا ہے، بناتا ہے اسے، اللہ کے گھر کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟
یہ اللہ کی پسند کی بات ہے، تیری پسند کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی پسند مسجدوں میں ہے تو ہمارا دل بھی مسجد سے لگا ہونا چاہیے، مسجد سے جڑا ہونا چاہیے میرے، تب جا کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس سے لو لگاؤ تو تب تمہاری زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بات طول پکڑ رہی ہے، میں بات کو یہاں کاٹتے ہوئے ناپسند کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، اور اس آیت کو کمپلیٹ کر لیں، فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ، یہ جو قائم کرنے والے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ پر ایمان لانے والے اور نماز قائم کرنے والے، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ولم یخشا اللہ اکبر، کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کو یہ جگہ اس لیے بھی پسند ہے، یہاں جو مومن ہے وہ مومن کا دل بڑا پاک ہے، وہ بڑا پاک، وہ اللہ سے ڈرنے والا، ولم یخشا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہیں، کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب امید ہے، ان قریب یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ پانے والے، ہدایت پانے والے۔ تو یہ جگہ بھی پسند اور جگہ میں آنے والا بھی پسند، اللہ کو اسے ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ مسجدیں بھی پسند، مسجدیں آباد کرنے والا بھی پسند، اور ناپسند کا ذکر اس حدیث میں جو اللہ تبارک، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ پسند، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کو تمہارے شہروں میں سب سے ناپسندیدہ جگہ کوئی ہے تو اسواق و بازاریں ہیں، بازار ہے میرے عزیزو، ناپسندیدہ جگہ بازار۔ کیوں بھائی ناپسند ہے؟ کیوں ہے ناپسند بازار؟ اس لیے کہ وہاں جھوٹ ہے، شراب نوشی ہے، جوا بازی ہے، دھوکہ بازی ہے، سود خوری ہے، حرام کاری ہے، مکاریاں ہیں، تمام تر برائیاں بازار میں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ دنیا میں اگر کوئی ہے، تمہارے شہروں میں کوئی ہے تو وہ ہے بازار۔ بازار سب سے ناپسندیدہ جگہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہمارے گاؤں میں بازار لگا ہوا، دیکھیں آپ، مسجد میں اتنی عورتیں ہماری مسلمان نہیں ہوں گی جتنی عورتیں بازار میں ہماری دکھائی دیں گی آپ۔ یہ حقیقت ہے میرے عزیزو، یہ حقیقت ہے، جتنی عورتیں مسجد میں نہیں ہے، بازار کی چپے چپے میں ہماری عورت نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اسے مزین کر دیا ہے، اسے شیطان ڈیزائن بنا دیا، ڈیزائن کر دیا اسے۔ اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اچھی بات بیان فرمائی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، راوی حدیث ہے، کہ بازار کے تعلق سے اگر بازار کہیں لگ جائے، بازار لگ جائے تو کوشش کرو کہ تم بازار میں سب سے پہلے داخل نہ ہو، بازار میں سب سے پہلے داخل نہیں ہونا چاہیے، سلمان فارسی کہتے ہیں، اور کوشش کرو کہ سب سے آخر میں بازار سے نکلنے کی آپ کوشش نہ کریں، کوشش یہ کرو کہ بعد میں داخل ہو، جلد نکل جائیں۔ بازار میں سب جانے کے بعد آپ داخل ہو اور کچھ لوگ باقی رہیں تب نکل جائیں، پہلے داخل ہو سب سے آخر میں نکلیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلمان فارسی کہتے ہیں شیطان بازار میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بازار میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، اور شیطان کی یہ بازار میدان جنگ ہے، شیطان کا میدان جنگ ہے بازار۔ یہاں پر وہ اپنا جھنڈا گاڑ کر کے اپنی جنگ شروع کرتا ہے، لے اسے شراب پینے کی طرف بھیجوں، اسے چوری کرنے کی طرف بھیجوں، اسے جھوٹ بولنے کی طرف بھیجوں، اسے دغا دینے کی طرف بھیجوں، اسے سود کھانے کی طرف بھیجوں، اسے جو ہے چوری کرنے کی طرف بھیجوں۔ شیطان اپنا جھنڈا گاڑ کر کے اپنا راج چلاتا ہے، حکومت چلاتا ہے، اور بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیں بازار گرم ہے، لیکن ہم پسند کسے کرتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم بازار کی طرف بھاگتے ہوئے، کیوں؟ شیطان بلا رہا ہے،
مزیدار چیزیں موجود ہیں وہاں پر، حرام کاری ہے، شراب نوشی ہے، جوا بازی ہے، ہاں ساری چیزیں بازار میں، ساری برائیاں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی نظر میں سب سے گندی جگہ، بری جگہ، جس سے اللہ ناراض ہے، جس سے اللہ پسند نہیں کرتا، وہ ہے بازار۔ لیکن یہاں ہمارے معاملہ الٹا ہے، ہم نہ مسجدیں ناپسند ہے، بازار پسند ہے۔ اللہ کو مسجد پسند ہے، بازار پسند ہے۔ انسان کو شیطان اپنے حربے میں لے چکا ہے، شیطان اپنے شکنجے میں لے لیا ہے اور کہتا ہے دیکھو جس چیز سے تم رک رہے ہو نا اس میں مذاق ہوتے اب جاؤ ادھر، مذاق ہوتے جاؤ۔ تو میرے عزیزوں یہ دو چیزیں ہیں اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ، جس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جاتا ہے۔ ایک تھکا ہارا بندہ، ایک تھکا ہارا بندہ آخر کار اگر وہ کہیں جانے کا سوچتا ہے تو مسجد کو سوچتا ہے کہ بھئی اب میرا معاملہ ختم ہو گیا، دنیا میں کوئی میرا سہارا نہیں، چلو جا کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر میں دل کو سکون ملتا ہے۔ سکون پانے کی جگہ یہ ہے مسجد، سکون پانے کی جگہ، اور یہاں اللہ کے سامنے رونے کی جگہ، اللہ کے سامنے جھکنے کی جگہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی جگہ، اللہ کے سامنے اپنی ساری مشکلات رکھ کر کے اللہ سے دعا مانگنے کی جگہ، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے تمہیں شرم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے عزت کے گر جانے کی ضرورت نہیں۔ کسی بندے کے سامنے جھکیں گے تمہاری عزت کم ہوگی، لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں جھکو گے تمہاری عزتیں اللہ بلند کر دے گا۔ اس گھر سے تم دور ہوتے جا رہے، اس گھر سے دور ہوتے جا رہے۔ تو میرے عزیزو سارے جمعہ کا خطبے کا لب لباب یہی ہے، اللہ کو دو چیزیں، ایک پسندیدہ اور ایک ناپسندیدہ چیز۔ سب سے پہلے مسجد اللہ کو پسند کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، دوسری ناپسندیدہ یہ بازار ہے کیونکہ شیطان کا اڈا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مسجدوں سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں اور بہنیں مسجدیں آ کر اللہ کا پیغام سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بگڑی ہوئی نسل مسجد سے جڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماں باپ کوشش کریں کہ میرا بچہ مسجد سے جڑا ہوا۔ برادران عزیز آدھی سے پڑھیں گے معلوم ہوگا، یہ اتنی پاک جگہ ہے، اتنی پاک جگہ، اگر کوئی آدمی آ کر خاموش بیٹھ بھی جاتا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے جائے گا، لکھتے جائے گا، چپ بیٹھ جائے گا۔ مسجد بنائیں، اللہ مسجدیں بنانے والے کے لیے جنت میں گھر بنانے کا ذکر دیا، جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کیا۔ یہاں بیٹھے نماز کے بعد بیٹھا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں زیادتی کرتا ہے۔ اتنی پاک جگہ، لیکن پھر بھی ہم اسے کوسو گے، کیوں؟ یہاں ٹکٹ نہیں لگتا ہے میرے عزیزوں۔ جہاں ٹکٹ لگے گی اس کی عزت ہوگی، فلم خانوں میں ٹکٹ، بازاروں میں ٹکٹ، اور جو ہے آپ کو شراب خانوں میں پیسوں کا اجرت دینی ہوگی، لیکن مسجد ہے یہاں کوئی اجرت دینے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے لوگ یہاں آنے سے کتراتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہے یاد رکھیں، جو اللہ کا بندہ ہے مسجد اس کی پسندیدہ جگہ ہونا چاہیے، ہوگی کہ نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے بازار، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت ہو تو جائیں، ضرورت نہ ہو تو گھر میں بیٹھ جائیں۔ یہ کریں گے شیطان کے مکر و فریب سے آپ بچے رہیں گے، شیطان کے مکر و فریب سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔